مفتی صاحب پہلا سوال لیتے ہیں امریکہ سے، سید حسنین صاحب پوچھتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ اس طرح کے یہ سوالات پوچھتے رہتے ہیں، بالخصوص جو باہر ممالک میں رہتے ہیں، کیا ظہر اور عصر کو ملا کر ایسے پڑھ سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھیں اور ابھی عصر کا وقت شروع نہ ہوا ہو تو عصر ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا عصر کا وقت 3:30 پر ہے اور 2 بجے عصر ملا کر پڑھ لی جائے، اس وجہ سے کہ میں سفر کروں گا تو شاید عصر نہ پڑھ سکوں، تو اس طرح ظہر اور عصر کو اکٹھے ملا کر پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، عام حالات میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ کیا ہے، نماز ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر پر فرض ہے۔ ہر نماز کا اپنا اپنا وقت ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اپنے وقت سے ہٹ کر نہیں پڑھی، ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی۔ تو اس طرح کی نصوص کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھا جائے۔ کبھی اگر سفر وغیرہ کے عذر سے ہر نماز کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا مشکل ہو تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آدمی ایک نماز کو مؤخر کرے، آخر وقت تک آخر وقت میں پڑھے، اور دوسری نماز کو اول وقت میں اپنے وقت میں پڑھے۔ تو اس طرح صورتاً تو دونوں جمع ہو جائیں گی، لیکن ہر نماز اپنے اپنے وقت میں ہوگی۔ جیسے انہوں نے کہا کہ 3:30 بجے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو 3:30 سے اتنا پہلے وہ ظہر کی نماز شروع کریں کہ 3:30 سے پہلے پہلے پوری کر لیں، اور پھر 3:30 ہونے کے بعد وہ اول وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیں۔ تو اس طرح صورتاً جمع ہو جائے گا اور ہر نماز اپنے اپنے وقت میں ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا، اگرچہ بعض ائمہ کا یہ مسلک ہے اور اس کے لیے وہ بعض دلائل بھی دیتے ہیں، لیکن حنفیہ جو تمام نصوص کو جمع کرتے ہیں اور ساری روایات کو سامنے رکھ کر کسی مسئلے کا حکم بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ تطبیق دی ہے ساری روایات کو سامنے رکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جتنے واقعات جمع کے منقول ہیں، یعنی حج میں جو ظہر اور عصر کو جمع کیا جاتا ہے اور مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جمع کیا جاتا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کبھی آپ نے اپنے وقت سے ہٹ کر نماز نہیں پڑھی۔ اس کے علاوہ اگر کہیں کوئی روایات آتی بھی ہیں تو اس کا مطلب جمع سوری ہے، یعنی اپنے پہلی نماز کو آخر وقت میں اور اگلی نماز کو اول وقت میں پڑھنا، تو اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بہت ہی کوئی شدید ایسی مجبوری پیش آ جائے کہ آدمی واقعتاً مجبور ہو کہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہ ہو، اور جتنی بھی کوشش کر لیں آپ اپنے وقت میں نماز نہ ادا کر سکیں اور اس نماز کے بالکل ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر اس کی گنجائش ہوگی کہ آپ ظہر کے ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ لیں۔ لیکن ایسا بہت ہی شاذ و نادر کوئی صورت پیش آتی ہے کہ آدمی اپنے وقت پر نماز نہ پڑھ سکے، ورنہ کچھ اہتمام کرنے سے ہر نماز اپنے وقت میں ادا کی جا سکتی ہے۔ www.darsequran.com